زندگی کے لیے جتنا اہم ہوا میں آکسیجن کا موجود ہونا ہے، اتنا ہی اہم آکسیجن کا پھیپھڑوں سے خلیوں تک پہنچنے کے لیے خون میں آئرن کا موجود ہونا ہے۔ جسم و جاں کے لیے آئرن اس قدر اہم ہونے کے باوجود ترقی یافتہ ممالک کی 8% آبادی آئرن کی کمی کا شکار رہتی ہے، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں یہ تناسب اس سے بھی زیادہ ہے۔ اوسطاً ہر 10 میں سے ایک شخص میں آئرن کی کمی یعنی آئرن ڈیفیشنسی کا امکان ہوتا ہے۔ کہیں آپ بھی 10 میں سے وہ ایک تو نہیں؟ 7 علامات آپ کے جسم میں آئرن ڈیفیشنسی کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ آئرن ڈیفیشنسی کی پہلی علامت ہے جلد کا پیلا پن۔ جلد میں آکسیجن کی ہلکی سی کمی جلد میں پیلاہٹ پیدا کرتی ہے، جو کہ آنکھوں کی نچلی پلکوں کے گرد زیادہ نمایاں ہوتی ہے، تاہم یہ علامت گورے رنگ والوں میں زیادہ واضح ہوتی ہے۔ آئرن ڈیفیشنسی کی دوسری علامت ہے مستقل تھکن۔ آئرن ڈیفیشنسی کی سب سے کامن علامت مستقل تھکن کا رہنا ہے، جو کہ جسمانی تھکن، ذہنی تھکن، طاقت کی کمی یا سانس میں دشواری جیسی صورتوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ آئرن ڈیفیشنسی کی تیسری علامت ہے ٹانگوں میں بے آرامی۔ ران اور پنڈلی میں لیٹنے کے دوران بے چینی اور بے آرامی اور ٹانگوں کو ہلاتے رہنے کی طلب کو ریسٹ لیس لیگز سنڈروم کہتے ہیں۔ آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ٹانگوں کے مسلز کو لیٹنے کے دوران مناسب مقدار میں آکسیجن کا نہ پہنچنا ریسٹ لیس لیگز سنڈروم کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے۔ آئرن ڈیفیشنسی کی چوتھی علامت ہے سینے میں دل کی دھڑکن محسوس ہوتے رہنا، جسے پیلپیٹیشن کہتے ہیں۔ ورزش، خوف یا کسی اور سٹریسفل ایکٹیویٹی کے بغیر عام حالات میں بھی سینے میں تیز دھڑکن کے محسوس ہونے کی ایک وجہ خون میں آئرن کی کمی ہو سکتا ہے۔ آئرن ڈیفیشنسی کی 5ویں علامت بال جھڑنا یا گنجا پن ہے۔ بالوں کا گرنا ایک فطری عمل ہے۔ بالوں کی جڑوں یعنی ہیئر فالیکلز سے گرنے والے بالوں کی جگہ نئے بال نکلتے رہتے ہیں۔ آئرن کی کمی ہیئر فالیکلز کو کمزور بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے نئے بال بننے کی رفتار میں کمی آہستہ آہستہ گنجے پن کا باعث بنتی رہتی ہے۔ بال جھڑنے کی پریشانی میں مبتلا لوگ اکثر طرح طرح کے ہیئر آئل، ہیئر ٹونک، ہیئر گروتھ کا دعویٰ رکھنے والی دوائیں استعمال کرنے کے علاوہ کئی طرح کے ٹوٹکوں کا تجربہ کرنے کا خطرہ بھی مول لیتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے لیے واحد ضروری شے صرف آئرن کی کمی کا دور کرنا ہو۔ آئرن ڈیفیشنسی کی 6ٹھی علامت ہے عجیب چیزیں کھانے کی طلب۔ ہر طرح کی غذائی کمی فطری طور پر کھانے والی چیزوں کی طلب پیدا کرتی ہے، لیکن آئرن کی کمی عجیب چیزیں کھانے پر اکساتی ہے، مثلا مٹی کھانا، لکڑی کھانا وغیرہ۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں میں اپنے ناخن کھانے کی عادت کی وجہ بھی آئرن ڈیفیشنسی ہو۔ آئرن ڈیفیشنسی کی 7ویں علامت ہے انفیکشنز میں اکثر مبتلا رہنا۔ آئرن امیون سسٹم کی صحت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ امیون سسٹم کی کمزوری نزلہ، زکام، کھانسی، بخار میں بار بار مبتلا ہونے اور وباؤں سے محفوظ نہ رہ سکنے کا باعث بنتی ہے۔ ایسی صورت میں حل بار بار دوائیں کھانے کے بجائے آئرن سے بھرپور غذاؤں کا کھانا ہے۔ ان 7 علامات میں سے ہر ایک علامت کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تاہم زیادہ علامات کا ایک ساتھ پایا جانا آئرن ڈیفیشنسی کی تشخیص کا امکان بڑھا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں آئرن سے بھرپور غذائیں مثلا ریڈ میٹ، کلیجی، سبز پتوں والی سبزیاں، انڈے، بیج اور خشک میوے زیادہ کھا کر آئرن کی ہلکی اور درمیانی کمی دور کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آئرن کی کمی شدید ہو تو ڈاکٹر کے مشورہ سے آئرن سپلیمنٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ امید ہے یہ معلومات فائدہ مند رہیں گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔